احد افروز ٹی وی کے معزز دوستو السلام علیکم۔ آج آپ کو سلطنت عثمانیہ کا ایک قصہ جو یورپی کنیز خرم سلطان کے نام سے منسوب ہے، جس نے اتنا بڑی سلطنت کو تباہ و برباد کر دیا، اس کے متعلق بتانے جا رہے ہیں کہ خرم سلطان کون تھی، جو ایک یورپی کنیز تھی جس نے سلطنت عثمانیہ کا بیڑا غرق کیا۔ خرم سلطان کا اصل نام روکسیلینا تھا اور اس کا تعلق روس سے تھا۔ جب تاتاریوں نے ایک قافلے پر حملہ کیا تو اسے پابند کر دیا گیا تھا، یعنی کہ خرم سلطان کو بالآخر بیچتے بچاتے شاہی محل استنبول تک پہنچ گئی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ یہ خرم سلطان اتنا زیادہ خوبصورت بھی نہیں تھی، لیکن اس کی چنچل اداؤں نے سلطان سلیمان کو اپنا گردیوا بنایا تھا اور اسے محل کی تیسری بڑی طاقتور خاتون بھی کہا جاتا ہے۔ سلطان سلیمان نے اس کا نام خرم سلطان رکھا، یعنی کہ خوش مزاج۔ پھر جو ہے استنبول ترکی کی زبان میں اسے خرم کہا گیا اور اردو میں اسے خریم کہا جاتا ہے۔ 1520 میں جب سلطان سلیم وفات پا گئے تو ان کے شہزادے سلطان سلیمان سلطان بنے۔ شہزادہ سلیمان کے سلطان بنتے ہی محل کے حالات بدل گئے۔ اس وقت ایک سب سے زیادہ جو اسے والدہ سلطان کہا جاتا تھا طاقتور خاتون تھی اور اس کا نام حفصہ خاتون تھا، جو سلطان سلیم خان کی بیوی تھی۔ اس کے بعد سلطان سلیمان کی بیوی ماہ دوراں تھی، جو اس کے شہزادے کی مصطفیٰ کی والدہ تھی، اور تیسری سب سے زیادہ طاقتور خاتون یہ ماہ دوراں کے بعد خرم سلطان ثابت ہوئی، جس نے سلطنت عثمانیہ کے تمام اصولوں کو پاش کر کے رکھ دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے روز بروز یہ خاتون زیادہ طاقتور ہوتی گئی۔ جس طرح عورتوں میں جیلس پن ہوتا ہے، ماہ دورہ اور خرم سلطان کا آپس میں جیلس پن شروع ہو گیا اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانا شروع کر دیا۔ والدہ سلطان یعنی حفصہ خاتون نے ان کے درمیان کافی کوشش کی کہ صلح رہے اور حالات نہ بگڑے، لیکن ایسا ممکن نہ ہو سکا۔ روز بروز ان کی چپ کلش بڑھتی چلی گئی۔ پھر 1535 میں خرم سلطان نے ایک شہزادے کو جنم دیا، جس کے بعد کوئی کنیز ایک شہزادے سے اوپر پیدا نہیں کر سکتی۔ اس نے پہلی خلاف ورزی یہ کی کہ یکے بعد دیگرے 4 شہزادے پیدا کیے۔ مزید طاقتور ہوتی گئی 4 شہزادوں کی وجہ سے، اور اس کے بعد اس نے اگلی جو سب سے بڑی خلاف ورزی کی، کوئی کنیز سلطان کی منکوحہ نہیں ہو سکتی۔ اس نے سلطان سلیمان سے نکاح کر لیا، پھر وہ سب سے زیادہ طاقتور خاتون بن کر سامنے آئی۔ سلطان سلیمان کا جو سب سے بڑا بیٹا ماہ دوراں سے تھا، وہ ولی عہد بنایا گیا۔ اس کے خلاف یہ خرم سلطان اپنا اثر و رسوخ استعمال کرنے لگی اور اس کے پیچھے پڑ گئی۔ اس وقت محل میں سب سے زیادہ طاقتور شہزادہ مصطفیٰ تھا اور اس کے بعد خرم سلطان۔ لیکن خرم سلطان نے شہزادہ مصطفیٰ کے خلاف محل میں واضح بغاوت شروع کر دی۔ خرم سلطان کی کوشش تھی کہ ان کے شہزادوں میں سے کوئی شہزادہ ولی عہد بنے اور اس کے بعد سلطنت کا سلطان بنے، لیکن قسمت کے رنگ کچھ عجیب ہوتے ہیں۔ اس کے 2 شہزادے اس کی آنکھوں کے سامنے وفات پا گئے اور وہ اپنے کسی شہزادے کو سلطان بنتا ہوا نہ دیکھ سکی۔ سلطنت میں سب سے زیادہ طاقتور ایک پاشا تھا جس کا نام ابراہیم پاشا تھا۔ اس کو بھی خرم سلطان نے قتل کرا دیا اور رات دن شہزادہ مصطفیٰ کے خلاف سلطان سلیمان کے کان بھرتی رہتی تھی۔ بالآخر سلطان سلیمان کو شہزادہ مصطفیٰ کے خلاف نفرت دلاتے ہوئے اپنی نفرت میں کامیاب ہوئی۔ جب سلطان سلیمان جنگ کے لیے منیسا روانہ ہو گئے تو ان کے استقبال اور ان کی مدد کے لیے شہزادہ مصطفیٰ منیسا کی طرف روانہ ہوا تو اس خرم سلطان نے یہ بابر کرائی کہ یہ شہزادہ مصطفیٰ اپنے والد یعنی سلطان سلیمان کو منیسا میں قتل کرنے کی غرض سے جا رہا ہے۔ پھر جب یہ بات سلطان سلیمان تک پہنچی تو اس نے منیسا جاتے ہوئے اپنے ہی بیٹے ولی عہد مصطفیٰ کو راستے میں ہی قتل کرا دیا۔ پھر یہ یورپی کنیز یعنی کہ روکسیلینا، جس کا نام خرم سلطان تھا، اپنے ایک اور مقصد میں بھی کامیاب ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی وہ شہزادہ مصطفیٰ کی والدہ ماہ دوراں کو بھی بادشاہ یعنی کہ سلطان سلیمان کی نظروں سے گرانے میں کامیاب ہو چکی تھی، اور جسے والدہ سلطان کہا جاتا تھا یعنی کہ حفصہ خاتون، وہ بھی انتقال کر چکی تھی
اور اس کا خرم سلطان کا راستہ آسان ہوتا چلا گیا۔ سب اپنے دشمنوں کو ایک ایک کر کے ختم کراتی چلی گئی۔ پھر اتنی بڑی سلطنت کو سنبھالنا ایک عورت جو روسی کنیز تھی، اس نے یہ کیا کہ اس ریاست کو، اس سلطنت کو اتنا کمزور کر کے رکھ دیا کہ اس کا شیرازہ بکھر گیا۔ پھر سلطان سلیمان کی وفات کے بعد اس روسی کا جو خاتون تھی رکسلینا، اس نے تمام سلطنت کے اختیارات اپنے قبضے میں لے لیے اور سلطنت کو کافی حد تک کمزور کر دیا۔ وہ سلطنت جس کی دنیا میں مثالیں دی جاتی تھیں، اس روسی کنیز کی وجہ سے کمزور ہوتی چلی گئی۔ اس لیے اس روسی کنیز کے متعلق کہا جاتا ہے کہ سلطنت عثمانیہ کو زوال کی طرف دھکیلنے میں اس کا اہم کردار ہے۔ جی دوستو، آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی؟ کومنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور آئندہ ویڈیو کے لیے آپ کے ساتھ دوبارہ ملیں گے۔ اب تک کے لیے اللہ حافظ۔